الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لنا شأننا كله إن تكلنا إلى ذنب وخطيئة وعورة وضعف لا إله إلا أنت درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد رضي الله عنه إن الله ليضحك إلى الرجلين إلى القوم إذا صفوا في الصلاة والرجل قائم في ظلمة بيته يقول عبدي قام في لا يرائي بعمله أحدا غيري أخرجه كنز العمال أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ پاک دو آدمی کے اوپر ہنستے ہیں یعنی مسرت کا اظہار فرماتے ہیں اور انگنت لاتعداد حق جل مجدہ اپنی شایان شان نزول رحمت فرماتے ہیں الی القوم ان لوگوں کی طرف اذا صفوا فی الصلاۃ جب نماز کی صفیں کھڑی کی جاتی ہے اور مومنین صف میں اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس صفوں کو دیکھ کر کے رب ذوالجلال ہنستے ہیں یعنی صفوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں اللہ پاک دیکھ کر کے ان صفوں کو صفوں والوں پر اپنی تجلیات کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک جب کسی کو دیکھ کے ہنستے ہیں تو رحمت کا نزول ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس پر اللہ کا کبھی غضب نازل نہ ہو اللہ کا غضب ان پر نازل نہ ہو والرجل قائم فی ظلمت بیتہ دوسرا وہ خوش نصیب جو رات کی تاریکی میں نرم نرم بستروں سے اٹھ کر کے حسن و جمال پے کر بیویوں کے حسن و جمال سے دل کو چھڑا کر کے رات کی تاریکی میں رب ذوالجلال کے آخرت کے نور کی جستجو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول عبدی قام فی اس صف کو بھی اور رات میں جو کھڑا ہوتا ہے تاریکی میں تہجد کی نماز کے لیے نوافل کے لیے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ دیکھو قام فیہ، یہ بندہ میری رضا کی جستجو میں مجھے خوش کرنے کے لیے یہ کھڑا ہے۔ صف والوں کو تو فرائض میں کھڑے ہوتے ہیں، پچھلے 2 ہفتے میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ رات کی تاریکی میں انسان کا رب ذوالجلال کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا یہ بھی دلیل ہے کامل درجے کے اخلاص کی، کامل درجے کے اخلاص کی۔ ساتھ ساتھ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رات کی اس تاریکی میں جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، لگتا ہے کہ تمام مخلوق سے اس کا دل روٹھ گیا ہے اور اللہ پاک کی محبت میں اس کا دل اٹک گیا ہے۔ رات کی تاریکی میں بندہ جب مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مخلص بھی ہے، یہ مخلص بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دلیل ہے کہ اس وقت اس مسئلے پہ کھڑا اس کو کس چیز نے کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے دل میں اس وقت خالق جل مجدہ کے سوا کسی کی کوئی عظمت نہیں ہے، اور یہ وظیفہ عبدیت کی ادائیگی کے لیے رات کی تاریکی میں کھڑا ہے تاکہ اللہ کے نور کو یہ حاصل کر سکے، اللہ کے نور کو یہ حاصل کر سکے۔ رب ذوالجلال سے اس کے تعلق کا عطا پتہ بتاتا ہے، لیکن یہ اس عطا پتہ کا علم کسی کو نہیں ہے۔ کس کو ہے؟ جس کے لیے یہ کھڑا ہے اس کو ضرور ہے، یا تو یہ جانتا ہے یا اس کا مالک جانتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک شخص اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مصلے کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر کے آہ و بکا و گریہ میں لگا ہوا ہے۔ دوستو قرآن کریم نے بھی اس کی شہادت دی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ اللہ فرماتے سنو سنو، جس طرح رات کی تاریکی میں کھڑا ہوتے وقت اس کو کوئی نہیں جانتا۔ آیت کی حکمت بتا رہا ہوں، تفسیر نہیں، تفسیر تو آپ بہت سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تنہا کھڑے ہونے میں اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اسی طرح میں نے اس کے آنکھ کی ٹھنڈک جو میں نے عالم غیب میں پیدا کی ہے، کائنات عالم میں میرے ملائک کو بھی پتہ نہیں سوائے رب ذوالجلال کے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ دوستو کبھی بھی تو زندگی میں ایک دن کھڑے ہو کر کے نام لکھا لو۔ اردو والے بولتے کہ ہاتھ کٹا کے نہیں بھائی، ہاتھ کدھر کٹواؤں گا میں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لو۔ انگلی علامہ انور صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری تحقیق لکھی ہے، فرمایا کہ زندگی میں بلوغ کے بعد سے موت سے پہلے پہلے ایک دن بھی اگر تم اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو تو قیامت میں رب ذوالجلال تم کو فراموش نہیں کرے گا، رب ذوالجلال تم کو فراموش۔ جی کیوں؟ ان کے یہاں کمیت نہیں چاہیے، کن کے یہاں؟ اللہ پاک کے یہاں کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کمیت نہیں چاہیے، کیفیت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ایک آدمی ایک دفعہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 10 نیکی ملتی ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اس کو 70,000 نیکی ملتی ہے۔ جی دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ابتدا ہے، ای میں ہے، مبتدی ہے، اور ایک منتہی ہے۔ جی
ایک زبان سے کہہ رہا ہے اور ایک دل کی گہرائیوں سے روضے رسول پہ کھڑے ہو کر کے، آستانے رسول پہ کھڑے ہو کر کے قلب رسول پہ صلاۃ و سلام کر رہا ہے۔ دونوں کی کیفیت میں فرق ہو جائے گا، دونوں کی کیفیت میں فرق ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک دو آدمی کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس سے بھی معلوم ہوا کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ہی، یہ ساتھیوں میں بڑی کمی ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جماعت اولا کو آسانی سے ترک کرتے ہیں کہ ہول سیل میں تو غیر مسجد میں جماعت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو، جماعت قاری صاحب نے پڑھایا مغرب تک جماعت ہوتی رہے گی، اور پھر مغرب کی نماز عشاء تک، اور عشاء کی نماز جب تک کہ مسجد لاک نہ ہو جائے، لاک ہو جائے تو باہر 11:30 بجے تک دیکھ لو۔ نہیں دوستو، خیر، تو حدیث میں پیشن گوئی کی گئی، بشارت سنائی گئی۔ اللہ اس حدیث کے زمرے میں ہمیں لائے۔ اور سنو دوستو، رات میں تو کھڑا ہونا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اللہ رحمان و رحیم ہے، ہمارے اللہ رحمان و رحیم ہے، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو تہجد والے پر اگر صرف یہ حدیث آتی تو میرے جیسا تو محروم القسمت جس کو تہجد نصیب نہیں ہوتی ہے تو وہ تو رہ جائے گا۔ تو اللہ نے وہ اپنی رحمت کو عام کر دیا، اللہ نے اپنی رحمت کو عام کر دیا۔ یہ استحضار صلاۃ کے لیے، یا صوفیہ کی اصطلاح میں حضور قلب کے لیے، کس کے لیے؟ حضور قلب سمجھتے ہو کیا بھائی؟ آپ سمجھتے تو سمجھائیے مجھے۔ کہو گے مولوی صاحب مجھ سے پوچھ لیتے، نہیں، نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کے لیے ترغیب کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ اسلوب ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک نے اس میں بتلایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی ترجمانی کر دی۔ یعنی جیسے آپ صف میں کھڑے ہو تو مانیے، دھیان جمائیے کہ اب میرا اللہ مجھے کہاں دیکھ رہا ہے؟ صفوں میں اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں؟ جن کے نہیں ہے بچے، اللہ ان کو بچے دے، نیک صالح دے۔ بچہ ابھی چلنے کے قابل بنا، ابو امی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو نقل وہ اتارتا ہے، دیکھتا ہے ابو کیسے نماز پڑھ رہے تھے، خود ہی جا نماز بچھا کر کے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر، بس ابو کی طرح، بھلے وہ چڈی پہنے ہوا ہو، ستار بھائی آپ کا پوتا، لیکن کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ سچی بولیے کہ جب آپ اپنے پوتے نواسے بیٹے کو نماز کی اس کیفیت میں دیکھتے ہیں جس میں بچہ آپ کی کیفیت کو نقل کر رہا ہے، تو آپ مخلوق ہے اور وہ معصوم بچہ بھی مخلوق ہے۔ آپ اپنے بچے کو نماز کی اس کیفیت میں دیکھ کر کے ایک رتی کے برابر باطنی کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتے، یاد رکھو اس بات کو، تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ عاجز، وہ بچہ بھی عاجز ہے، یعنی مخلوق آپ اور وہ بھی مخلوق، تو خالق رب ذوالجلال جب دیکھتا ہے کہ میں قادر مطلق علی الاطلاق ہوں اور یہ میرا بندہ عاجز مطلق علی الاطلاق ہے، لیکن یہ میرے سامنے اس طرح صف باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کے دینے پر قادر نہیں بلکہ مقتدر ہے، وہ قادر ہی نہیں بلکہ مقتدر ہے۔ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے
وہ ہمارے اندر خالق ہے، صلاحیت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جب وہ عرش پر دیکھتا ہے اپنے مصلیوں کو صفوں کے اندر، تو بھلے ہماری کیفیت جیسی کیسی بھی رہے، لیکن وہ ہمارے باطن کی کیفیت گندگی کو زائل کر کے ایسی تجلی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس میں اس کی تجلی سما سکے، جس کو حدیث میں بتایا گیا ضحک سے، تبسم نہیں فرمایا گیا۔ ضحک میں اور عربی میں تبسم میں فرق ہے۔ تبسم ہے مسکرا دینا، کسی کو دیکھا اور مسکرا دیا، اور عربی میں ضحک ہے کہ پڑوس کا آدمی اس کے ہنسی کو سن لے۔ اللہ ہنستے ہیں، حدیث میں اللہ ضحک ہنستا ہے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس پر ہم سے نہ بلوائیے کہ اس طرح کی بات اللہ پاک احادیث قدسی میں تعبیر کیوں کرتے ہیں، تاکہ ہم کو سمجھا سکیں۔ ہم نادان ہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے وہ قریب سے قریب ہماری فہم کے اسلوب اختیار کرتا ہے، طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ ہمارے مقام کے اعتبار سے رب ذوالجلال گفتگو کرتا ہے، ورنہ اس کی گفتگو کو کون سمجھے گا؟ اس کی گفتگو کو کون سمجھے گا؟ آپ سمجھتے ہیں اس کی گفتگو؟ الف لام میم، کیا سمجھا آپ نے؟ خاک، کاف یا عین صاد، کیا سمجھا آپ نے؟ یہ اپنے معیار پر گفتگو کر رہا ہے، صرف اس کا رسول سمجھ رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اچھا بابا، تو حدیث میں ضحک کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا گیا کہ تنہا اپنی تجلی اللہ پاک ڈالتے وقت یہ سب مخلوقات جو ہے نا، ملائک، ان تمام ملائک کو جتلا دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ یہ بندہ اس عصر کی نماز سے پہلے ایمان کی اس کیفیت میں تھا، فرشتوں اب گواہ رہو، اس کے ایمان میں عصر کی نماز میں ترقی کر دی گئی، اور اب یہ باطنی اس مقام پہ آ گیا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور پھر مغرب کی نماز میں صف ہوگی انشاءاللہ، پھر یہی کیفیت، گویا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ 5 دفعہ دیکھتے ہیں، یہ عمر ہے، یہ عبدالستار ہے، یہ حاجی میاں خان ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے، سب کو اللہ دیکھتے ہیں، اور اللہ دیکھ کر کے ہمارے اندر استعداد بھی پیدا کرتا ہے اور اپنی تجلی بھی ڈالتا ہے۔ اور ضحک کی ایک توجیہ بعض محدثین نے یہ کی، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، بڑا کام کیا ہے لوگوں نے۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ فرمایا سنو، مٹی دیکھا آپ نے کبھی؟ مٹی دیکھا؟ مٹی کی بچے گولی بناتے نہیں بناتے؟ پھر گولی بنا کر کے بچے دیکھتے ماشاءاللہ میں نے کتنی اچھی گولی بنا لی یار، چلو وہ چھوڑو آگے چلو۔ ہیرے کو کبھی دیکھا آپ نے؟ پتھر کے اندر جڑا ہوا رہتا ہے، جو جوہری ہوتا ہے ہیرا تراشنے والا، وہ پتھر کو ہیروں سے جدا کر دیتا ہے۔ پھر ہیروں کے اندر خراش ہوتے ہیں، ماہر جوہری وہ ہے کہ اس کی خراش کو ہیرے کی مٹا دے، اور مٹا کر کے ہیرے کو ضائع بھی نہ ہونے دے، اور وہ ہیرے کو تراش کر کے بغیر خراش کا نگینہ بنا کر کے آپ کی انگوٹھی میں جڑ دے۔ وہ سنگ تراش یا ہیرا تراش بڑا ماہر فن سمجھا جاتا ہے۔ ضحک کی تعبیر بعض محدثین نے یہ کر دی کہ اللہ کیوں ہنستے ہیں؟ ارے یہ وہی ہے نا جس کو اللہ نے خود ہی کہا ہے، کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ ارے یہ وہی ہے نا، کون؟ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ۔ یہ خالق نے کہا ہے، تو خالق نے ہم کو ہمارا بیلنس صحیح رکھنے کے لیے تو ہم کو یہ کہا
لیکن جب تجلی ڈال رہا ہے یہی خالق، تو اس گندے ناپاک قطرے پر اپنی تجلی ڈال کر کے رب ذوالجلال خود ہنس رہا ہے کہ یہ ناپاک قطرے میں کتنی صلاحیت میں نے اپنے کمال قدرت سے پیدا کر دی، اسی لیے اللہ کو خود اپنی صنائی پر ذہن ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یا آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تھا بڑا گندا، خود ہی انہوں نے کہا تھا، کنہوں نے؟ کیوں کہا تھا بابا خان صاحب؟ تاکہ آپ لمٹ میں رہیے، یہ مت کہیے میں خان صاحب ہوں، یہ مت کہیے میں حاجی صاحب ہوں، یہ مت کہیے میں مفتی صاحب ہوں، یہ مت کہیے میں بکری کی میں چھوڑیے، بکری کی میں، بکری بولتی ہے میں اور ہم بولتے ہیں میں، تھوڑا فرق ہے، کہا یہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے کہا اس کو بیلنس کو، اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو سناؤ تاکہ دماغ میں اس کے خلل نہ آئے۔ لیکن اسی کو جب اس نے نوازا، کس نے؟ اللہ تعالی نے نوازا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آگے بیان آ رہا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ کون ہے؟ یہ سب باندھے ہوا کھڑا کون ہے؟ شاکر ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو شکر کرنے کی صفت اس میں نے پیدا کر دیا، اصل میں تو کچھ نہ تھا نا، اب صفت شکر آ گیا، اور شکر سے بڑھ کر کے تجلیات الہی کے قبول کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی، اسی بات پر اللہ ہنستا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ میں ذرا بدل دیا انداز، اسی بات پر اللہ ہنستے ہیں کہ دیکھو تو یہ بالکل ناپاک تھے، شلوار میں دھو دو تو گٹر میں گیا، لیکن میں نے ان کو انسان بنا دیا، انتخاب کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اب یہ صف میں میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر کی کبریائی کا زمزمہ ان کی زبان پہ آ گیا، امام زور سے بولتا ہے، اور آپ سبھی آہستہ بولتے نہیں بولتے کیا مطلب؟ اللہ آپ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہی نہیں ہیں، سب سے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ دنیا کے سب بڑے بھی آپ کی بڑائی کو نہ جان سکے، دنیا کے سب بڑے بھی آپ کی بڑائی کو نہ جان سکے۔ اب اللہ پاک کہتے کہ دیکھیے تو صحیح، تھا بالکل ہی ناقابل ذکر، اور میرے سامنے اب صف میں کھڑا ہو گیا ہے، اب صف میں کھڑا ہو کر کے امام ہے تو سورہ فاتحہ کے الفاظ کو دہرا رہا ہے، یہ وہ آیات بینات ہے کہ جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، سورہ فاتحہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے، دیکھنا کھول کے تفسیر کی کتاب میں، اگر مل جائے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کسی نبی کو نہیں دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ قرآن کریم ہے، اے رسول میں نے آپ کے اعزاز کے لیے بے شمار عطایا اور بخششوں کا دروازہ کھولا ہے، ان عطایا میں سب سے بڑی میری نعمت جو آپ کو تنہا ملی ہے وہ سبع مثانی دی ہے میں نے آپ کو۔ اب یہ بتائیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نعمت ملی وہ قاری یعقوب صاحب پڑھتے ہم سنتے ہیں، تو اللہ پاک ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے؟ اللہ پاک ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے کہ دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور ان کی امت بھی آج، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی میاں خان صاحب ضرور پڑھیے گا، مزے لے کے پڑھیے، اور یہ دھیان دیجئے، حدیث کا مقصد یہ ہے، یہ دھیان دیجئے نماز میں کہ میں نے اللہ اکبر کہا اور کرنے کے بعد اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنی تجلی مجھ پہ ڈال کر کے خود تجلیوں پر ناز کر رہا ہے، خود اپنی تجلی پر ناز کر رہا ہے، کہ جیسے ہیرا تراشنے والا مٹی سے اٹھایا ہیرے کو اس نے اور تراش کر کے اس کو نگینہ بنا کر کے اس کو دلہن کے سروں میں تاج میں لگا دیا، اب ناز کرتا ہے کہ یہ ہیرا کا کمال نہیں، کس کا کمال ہے؟ صنع کا کمال ہے، جوہری کا کمال ہے، کمال تمہارا نہیں ہے، کمال
تمہارا نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے اس کو تراشا ہے۔ کس نے تراشا ہے آپ کو؟ آپ کو دل کس نے دیا ہے؟ اس دل میں دھڑکن کس نے پیدا کی ہے؟ تو ان دھڑکنوں کو یاد الہی سے بھی تو کبھی کبھی جگائیے، ان دل کی دھڑکنوں کو۔ جی اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن۔ اور نقشبندیہ والے کہتے ہیں خلوت در انجمن، خلوت رہو مجمع میں لیکن دل مجموعہ کو نہ دو، رب ذوالجلال کو دو۔ ہاں بابا میری طبیعت ہی صحیح نہیں ہے تو بات تھوڑی رہنی چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ بعض محدثین کا قول میں نے خود پڑھا ہے کہ اپنے باپ شاہ ولی اللہ سے بزرگی میں ولایت میں آگے چلے گئے۔ غیب عند اللہ، کیا دل کی دھڑکن پر یاد آ گیا۔ علم الصیغہ ایک کتاب ہے، مولوی لوگ پڑھاتے مدرسے میں، علم الصیغہ ہے نا، پڑھاتے پڑھا لگتا ہے۔ چلیے اس کی شرح لکھ رہے تھے، دماغ کہہ رہا ہے، آنکھ کہہ رہا ہے، ہاتھ کہہ رہا ہے کہ میں شرح لکھ رہا ہوں، اور مضمون وہی نظر آ رہا ہے جو دماغ میں ہے، لیکن حکومت کس کی ہے؟ آنکھ کی۔ حکومت کس کی ہے؟ دماغ کی نہیں، حکومت چلتی ہے دل کی۔ دل پر شیطان بھی حملہ کرتا ہے اور فرشتہ بھی حملہ کرتا ہے کہ اس تخت پر میری حکومت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ 3 صفحہ یا 5 صفحہ اللہ 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 لکھ کے چلے گئے۔ مجلس ختم ہو گئی، کسی حاجت سے اٹھے گئے باہر، پھر جب دوبارہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو دیکھا وہ تو کتاب میں سب اللہ ہی اللہ لکھا ہوا ہے، اور تحریر خود شاہ صاحب کی ہے، خود شاہ صاحب کی ہے۔ تو کیا کرشمہ ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت کا دماغ مضمون ہی لکھ رہا ہے اور آنکھ بھی اسی مضمون کو دیکھ رہی ہے اور ہاتھ بھی ان کا اسی مضمون کے ترکیب سے انہی عبارات کو مرتب کر رہا ہے، لیکن دل نے کہا او عبدالعزیز، دماغ تیرا ٹھیک علم کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ تیرے ٹھیک ہے علم کی طرف جا رہے ہیں، سوچ و فکر تیری جا رہی ہے، لیکن دل نے کہا حکومت میری ہے، تو اللہ کا ہے، اللہ لکھ۔ تو کس کا ہے؟ اللہ اللہ لکھ دیا۔ 3 پیج یا 5 پیج اللہ ہی اللہ لکھتے چلے گئے، پھر رجوع ہوئے، پورا مضمون مکمل کر دیا۔ اللہ کرے وہ دھیان ہم کو بھی مل جائے بھائی جی، وہ دھیان۔ ہاں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے۔ ارے واہ بھائی واہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے یار، آپ لوگوں کے ہی وسیلے دے دے، اللہ ہم سب کو دے دے۔ دیکھو دوستو، اس کے بعد ایک حدیث طویل آنے والی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اسی لیے میں نے کبھی آپ سے کہا تھا، ہم سب ساتھی، پہلے بھی اس بات کو میں نے کہا ہے اس مجلس میں، روزانہ ہم سب معمول بنا لو، سونے سے پہلے وضو کرو، کیونکہ تہجد میں اٹھنا نہ اٹھنا اللہ بھائی میری نیند تو نہیں کھلتی، سچی بات ہے، 1:30 بجے 2 بجے سوتا ہوں تو جدھر نیند کھلے، وہ فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، امام ہوں، یہی اللہ کا شکر ہے۔ تو وضو کیجئے اور سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجئے تہجد کی نیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے خان صاحب، سونے سے پہلے 2 رکعت، اور دن بھر میں جو کچھ کالا ہوا اس سے توبہ، آج جو بھی سفید ہوا اس پر اللہ کی حمد، اللہ کی
ہم روزانہ، اب جس طرح ہم کپڑا بدل کے کلین ہو جاتے، سونے سے پہلے توبہ استغفار کر کے روزانہ معاملہ خامیاں صاف کلین کر دیجیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ 2 بجے رات تو اندھیری ہی ہوتی ہے، تو نام تو آ ہی جائے گا انگلی کٹا کے شہیدوں میں، ٹھیک ہے نا دوستو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ یہ دیکھو 10 تقریر وقریر نہیں ہے، میں اب تقریر کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، بڈھا ہو گیا بابا، سکتا بھی نہیں ہوں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی طلب و جستجو پر اس امید سے آتا ہوں کہ شاید ایک بندہ بھی اگر عمل کر لے گا تو قیامت میں ہمارے لیے وہ باعث نجات بن جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے ہمارے درس کو قبول کر لیں، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، نفس اور شیطان کے خجوز سے یا اللہ شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جملہ اعمال میں ظاہراً باطناً، لیلاً و نہاراً، سراً و جہراً، یا اللہ خلوت میں اور انجمن میں ہر مقام پر ہماری نگرانی فرما لے، ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں اور ہر بڑے سے بڑے عمل میں اپنی رضا کی جستجو و طلب کو ڈال دے۔ اے اللہ ہم ناتوان ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مولا وہی ہوگا جو آپ چاہیے گا۔ زبان بولتی نہیں ہے میرے اللہ، آپ بلواتے ہیں، کان سنتا نہیں ہے، آپ سنواتے ہیں۔ اے اللہ دل سوچتا نہیں ہے، اس میں القاء آپ فرماتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے سب کے لیے خیر کا الہام کر دیجئے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اولیاء صالحین میں ہمارا شمار کر لیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر یہ گنہگار ہاتھ اٹھ گیا ہے تیری جناب میں، ہمیں اپنی رحمان و رحیم عدالت سے رانڈ درگاہ نہ کیجیے۔ اے اللہ ہم تیرے در پہ آ گئے ہیں، اپنا دامن پھیلا دیا ہے، ایمان سے، اعمال صالحہ سے، اخلاص سے ہمارے دامن کو بھر دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔